بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ سترہ کسے کہتے ہیں؟ نماز میں اس کی کیا اہمیت اور فائدہ ہے؟ دوست نے سوال کیا کہ بعض احادیث میں سترے کا ذکر آتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اور صلاۃ یعنی نماز میں اس کی استعمال کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو ہم نے کبھی صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے اس طرح کی کسی چیز کا کوئی التزام و اہتمام نہیں کیا۔ دیکھیں، اس میں تو واقعی کوئی شک نہیں کہ ایک سنت جو آج کے دور میں ہمارے معاشرے سے تقریباً بالکل مفقود ہو کر رہ گئی ہیں، گم ہو چکی ہے، وہ صلاۃ میں، نماز میں سترے کا التزام ہے۔ جبکہ متقدمین اور متاخرین میں سے، علماء میں سے کئی اہل علم اس سلسلے میں وارد روایات کی بنا پر جو سترہ کے بارے میں آئی ہے، اس کے وجوب تک کے قائل ہیں۔ سترہ سے مراد کوئی بھی ایسی رکاوٹ یا شے ہے جو نماز ادا کرتے ہوئے مصلی، نماز پڑھنے والے اپنے سجدہ کرنے کی جگہ کے آگے نصب کر لے، گاڑ دیں، جیسے کہ کوئی لکڑی یا پھر کوئی دیوار ہو، ستون ہو، کرسی ہو یا نیزہ ہو، یا کوئی بھی چیز جو کہ صلاۃ ادا کرنے والے اور اس کے سامنے سے گزرنے والے کے لیے کے درمیان میں حائل ہو جائے۔ سترہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات کتب احادیث میں مروی ہے۔ امام ابو داود اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ ولیدن منہا، جب تم میں سے کوئی صلاۃ ادا کرے، نماز پڑھے، تو سترے کی طرف نماز پڑھے اور اس کے قریب کھڑا ہو۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب سترۃ المصلی میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لائے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصلی نمازی کے سترے کی لمبائی کے متعلق سوال کیا گیا کہ سترے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل مؤخرۃ الرحل، یعنی اونٹ کے پلان کے پچھلے حصے کی لمبائی کے برابر ہو، جو اونٹ پر پلان رکھا جاتا ہے اس پہ جو ٹیک ہوتا ہے اس کے برابر ہو۔ جبکہ ایک دوسری روایت جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں لائے ہیں، میں مذکور ہے کہ سیدنا سبر بن معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی کہ تم لوگوں کو صلاۃ میں، نماز میں سترہ لازم قائم کرنا چاہیے، خواہ وہ ایک تیر ہی ہو۔ گویا ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سترہ کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ یا شے ہو سکتی ہے جو کہ لمبائی میں اونٹ کے پلان کے پچھلے حصے جتنی چھوٹی، گویا 1 فٹ سے بھی کم، اور تیر سے زیادہ پتلی، گویا چند سینٹی میٹر کی موٹائی ہی کیوں نہ رکھتی ہو۔ تو یہ ہے سترے کے بارے میں کہ ایک تیر بھی ہو سکتا ہے، اگر تیر کو بھی اس کے مقام پہ، سترے کے مقام پہ رکھ دیا۔ سترہ سامنے رکھنے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علت، وجہ بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے شیطان انسان کی صلاۃ، نماز منقطع نہیں کرتا، یعنی نہیں کاٹ سکتا، جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں ہے، لا يقطع الشیطان علیہ صلاۃہ۔ جبکہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سترہ رکھنے کے سبب سترہ کے آگے سے انسان نمازی پڑھنے کے سامنے سے گزر سکتا ہے۔ اس بابت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی کتاب الصلاۃ باب سترۃ المصلی میں روایت لائے ہیں کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلان کے پچھلے حصے کے برابر کوئی چیز تم میں سے کسی ایک کے سامنے موجود ہو تو پھر جو بھی اس کے سامنے سے گزر جائے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تاہم بجماعت صلاۃ میں، نماز میں صرف امام کے آگے سترہ ہونا کافی ہے۔ امام کا سترہ ہی مقتدی کا سترہ ہوگا، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے، سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، یعنی امام کا سترہ ہی مقتدی کا سترہ ہے۔ اور اس بابت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے، یعنی اگر امام صلاۃ ادا کروا رہا ہے، نماز پڑھوا رہا ہے، اور مقتدیوں کے سامنے سے کوئی
گزر جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی جب ان کے سامنے سترہ ہو، تاہم امام کے سامنے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر امام بغیر سترے کی صلاۃ ادا کروا رہا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق سترہ اور مصلی کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہونا چاہیے، جیسے کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیوار کے مابین ایک بکری گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا، جبکہ ایک دوسری روایت جس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لائے ہیں، اس میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ میں داخل ہو کر نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیوار کے درمیان 3 بازوں کا فاصلہ تھا، 3 بازوں کا۔ گویا اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مصلی اور سترے کے درمیان کم از کم ایک بکری کے گزرنے کا اور زیادہ سے زیادہ 3 بازوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ امام ابن حزم، علامہ شوکانی وغیرہ اس بات کی قائل ہے کہ صلاۃ میں نماز میں سامنے سترہ رکھنا واجب ہے، جبکہ جمہور اس عمل کے استحباب کی قائل ہے، یعنی کہ مستحب ہے کہ رکھا جائے، اور ان کی دلیل وہ روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی صحیح میں لائے ہیں کہ منا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیوار کے علاوہ کسی اور جانب رخ کر کے صلاۃ ادا کروا رہے تھے۔ اب یہاں پر سترہ کی وجوب کے قائل حضرات اس روایت سے متعلق یہ تعویل رکھتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ سے مطلق سترہ کی عدمی موجودگی ثابت نہیں ہوتی، یعنی کہ منا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے سامنے نہیں کسی اور چیز کے سامنے کھڑے تھے، تو اب یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ سترہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سترہ دیوار کے علاوہ کچھ اور تھا جس کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، واللہ اعلم بالصواب۔ تو بعض لوگ اس کے استحباب کے قائل ہیں اور بعض اس کے وجوب کے۔ بعض لوگ امام ابو داود، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ میں منقول ایک روایت کے تحت اس بات کے بھی قائل ہے کہ اگر کسی کے پاس سترہ نہ ہو تو وہ سامنے لکیر کھینچ لے، تاہم اس حدیث کی صحت کی بابت اشکال ہے، اور راجح بات یہی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بیہقی، امام نووی اور امام بغوی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام میں اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ الغرض مطلب یہ ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو دوبارہ زندہ کریں، اور جب بھی نماز ادا کرنے کھڑے ہوں، صلاۃ نماز ادا کرنے کھڑے ہوں، تو اپنے آگے سترے کے طور پر کوئی چیز جیسے کرسی، رحل یا جو ہے یا ایک بڑا تکیہ ہی کھڑا کر لے تو کافی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔